أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خطابات ستہ شروط چھ خطابات وہ مکمل ہو گئے. پھر یہودیوں کے خباثتی ذکر تھے. وہ اذ اخذنا میثاقکم سے 3 خباثتوں کا تذکرہ تھا ان کے آباء و اجداد میں قدیم یہودیوں کے، اور 4 خباثتوں کا تذکرہ تھا جو جدید یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے بارے میں 2 خطابات مکمل ہو گئے. یا سے تیسرا خطاب ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اس کا عنوان ہے انکارہم من الاوامر واتیانہم بالنواہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جن چیزوں کا حکم کیا تھا تو وہ ان چیزوں کو بجا نہیں لاتے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ان کو روکا تھا تو اس سے رکتے نہیں تھے. مدینہ میں چند یہود آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ان کی خباثت حد سے تجاوز کر گئی تھی. اس رکوع میں ان کا تذکرہ ہے. وہ آیت جب آئے گی تو پھر میں اس کا شان نزول بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے مضبوط عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. یہاں پر نفی بمعنی نہیں کہ ہے کہ لا تعبدو الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامی، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو. حسنا در منصور میں علامہ سیوطی معنی بیان کرتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرو. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولوا کلمۃ لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اس کلمے کی دعوت دیا کرو. واقیموا الصلاۃ، اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ذریعے سے پیش آیا کرو. واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں تھے جو نہیں پھرے. وانتم معرضون، حال یہ تم ہمیشہ اعراض کرنے والے ہو، ہمیشہ منہ موڑنے والے ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے چند قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ علماء تھے. اس طرح عوام تھے. 2 قبیلے، اوس و خزرج. یہ 2، ایک چچا تھا اور ایک بھتیجا، یہ یمن سے آئے تھے، اور پھر یہ 2 بڑے بڑے قبیلے بن گئے تھے، اوس و خزرج. جیسے کہ عموماً ہوتا ہے ہر عالم کے کچھ مرید ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے حلیف تھے. اوس کا حلیف بنو قریظہ تھا اور خزرج کا حلیف بنو نذیر تھا. تو جب یہودیوں کے آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ جو عوام تھے یہ اپنے حلیفوں کی مدد کیا کرتے تھے. اسی طرح اگر اوس و خزرج کے آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اپنے اپنے حلیف کی مدد کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا تھا تورات میں کہ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ.
اسی طرح ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، جلا وطن نہ کرو. ان دو چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا. تیسرا امر تھا، اگر تمہارا کوئی آدمی کسی کے قید میں جائے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑائے کرو. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑائی کرتے تھے بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے غلط کام میں. اور جب ان کا کوئی آدمی دوسرے قبیلے کے قید میں آ جاتا تو یہ چھندا کرتے اور انہیں چھڑاتے. ان سے جب کہا جاتا تھا تم یہ کیوں کرتے ہو، کہا کرتے تورات میں حکم آیا ہے کہ تم فدیہ دے کر اپنے قیدی کو چھڑائے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعض احکام پر ایمان لاتے ہو بعض پر نہیں. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، جن سے تمہارا جیب گرم ہوتا ہے اس پر تو عمل کرتے ہو، لیکن جن چیزوں میں تمہارا نقصان ہے اس پر عمل نہیں کرتے. فدیے پر تو عمل کرتے ہو کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن جس چیز سے تمہیں روکا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، ایک دوسرے کو خون نہ بہایا کرو، ان چیزوں سے روکتے نہیں ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے مضبوط عہد لیا تھا تم سے، لا تسفكون دماءكم، کہ ایک دوسرے کو خون نہ بہایا کرو، ولا تخرجون انفسكم من دیارکم، نہ نکالو اپنے دوستوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشهدون، تم ہی تو تھے گواہ کا، تم گواہ تھے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو. ثم انتم هؤلاء، پھر تم خبردار، ثم انتم هؤلاء، پھر تم یہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے دوستوں کو قتل کرتے ہو، اپنے آپ کو یعنی اپنے دوستوں کو، وتخرجون فریقا، نکالتے ایک جماعت کو، منکم، جو تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہوئے ایک دوسرے کا، علیہم، ان کے خلاف، بالاسم، گناہ کے کام پر، والعدوان، ظلم پر، ظلم اور زیادتی پر، وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آ جائے تمہارے پاس قیدی، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ ضمیر اشارت، محرم علیکم، خبر مقدم، اخراج مبتدا مؤخر، حال یہ کہ تم پر ان کا نکالنا تو حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب، اے تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض احکام پر، وتکفرون ببعض، انکار کرتے ہو کتاب کے بعض احکام سے. فما جزاء، یا ما نافی ہے، فما جزاء، نہیں یہ سزا، من اس کا، یفعل ذلک منکم، جس نے کام کیا تم میں سے، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. یا ما استفہامیہ، کیا سزا ہے جس نے بھی یہ کام کیا، سزا رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن انہیں لٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. اولئک الذین، تتم خطاب بالزجر، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، خطاب رابع، انکار من الانبیاء السابقین، ما قبل انبیاء علیہ السلام سے بھی انہوں نے انکار کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا. وقفینا، مسلسل ہم نے بھیجے تھے، من بعد، اس کے بعد، بالرسل، پیغمبروں کو. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ کو جو کہ مریم کا بیٹا تھا ان کو واضح دلائل دیے تھے. وأیدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی تائید کی تھی، بروح القدس، پاک فرشتے کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے ان کو تقویت دی، ہم نے ان کی مدد کی. افکلما جاکم رسول، اے جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، بما، ان مسائل کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، جس کو تمہارے جی پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ففریقا میں فا تفریح ہے جو کہ دلالت کرتے ہیں محذوف پر، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، کذبتم فریقا، وفریقا اس سے پہلے فعل محذوف ہے، وتقتلون فریقا، یعنی کذبتم فریقا، کذبتم فریقا،
تقتلون فریقا تقتلون فریقا، جس جماعت پر تمہاری زور چلتی تھی تم نے انہیں قتل کیا، بعض کو جھٹلا دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے یہ لوگ ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بطور استہزاء کے کیا کہا کرتے تھے ہم تمہارے بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 5، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 5، پارہ نمبر 24۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، کہتے لوگ ہمارے دل فی اکنۃ پردے میں ہے، مما تدعون الیہ، اس سے جس کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ تو بطور استہزاء کی کہا کرتے تھے ہم تمہاری بات کو سمجھتے نہیں۔ یا غلف کا معنی یہ ہے آنیت العلم، ہم تو خود علم کے خزانے ہیں، جیسا کہ سورۃ النجم آیت نمبر 29 میں ذالک مبلغ من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا۔ بس دنیاوی علم کو علم کہتے ہیں، آخرت کے علم کو علم نہیں کہتے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجے ان پر بسبب ان کے کفر کے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے لوگ ان میں ایمان لاتے ہیں، کہ ایک معنی یہ ہے فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم احکام پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، یا سے خطاب خامس انکار من هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس پیغمبر کی بھی انکار کی۔ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے طرف سے، مصدق لما معهم، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتب کا جو ان کے پاس تھے۔ وکانوا من قبل یستفتحون، یہ لوگ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، غلبہ طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فلما جاءهم ما عرفوا، جب آگے ان کے پاس وہ پیغمبر جن کو پہچانتے تھے انہوں نے انکار کیا اس کا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی پٹکار ہے کافروں پر۔ لعنت کا معنی ہے الابعاد من الرحمہ، رحمت سے دوری۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے یستفتحون، یہ فتح طلب کرتے تھے۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے وسیلہ پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر مجھے معاف کر دو، کیونکہ یہ یہود بھی فتح طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر ہمیں فتح عطا فرما۔ ہم ان سے ایک تو الزامی طور پر یہ کہتے ہیں ہنی اللہ کا من کبرائے گا، کہ تمہیں تمہارے بڑے مبارک ہو۔ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انکار کرنے بیٹھے۔ اصل بات یہ کہ دین اسلام کے فرامین پر عمل کیے جائے، ہزار بار آپ وسیلہ مانگے، لیکن جب آپ پیغمبر کو مانتے نہیں ہیں تو یہ وسائط و وسائل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دوسرا جواب، یستفتحون کا معنی یہ بیان کرنا کا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے یستفتحون، معنی یہ ہے یستخبرون من کفار العرب بأنه متى يجيء هذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ مشرکین مکہ سے
تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مبعوث ہوں گے، جیسا کہ تمیم داری کی روایت میں ہے، مشکات میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یستفتونک کا معنی یہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، آپ کو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، یہ تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ دوسرا جواب اس کا معنی یہ یخبرون الکفار باتیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمصاحبہ، یہ لوگ کفار سے کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری بیخ کنی کریں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے، ختم کریں گے تمہیں، تمہارا استحصال ہو جائے گا، یہ معنی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے مجیء النبی کا حوالہ دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کی، دو احتمالات موجود ہیں۔ اب یہ قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی لفظ میں احتمال آ جائے، محتمل ہو، تو پھر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک احتمال کو متعین کریں گے حدیث کے ذریعے سے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجیت کا حوالہ دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اس کے ساتھ مل کر اے کافرو ہم تمہاری بیخکنی کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن کثیر رحم اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کانوا یستنصرون بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مدد طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت پر کہ آپ مبعوث ہوں گے، ہم آپ کی معیت میں اے مشرکین مکہ، اے آتش پرستو، ہم تمہارا استحصال کریں گے، یہ مطلب ہے۔ آخری بات، تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ حنفی۔ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو، فقہ حنفی فالو نہیں کرتے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ ان اللفظ بحق فلان مکروہ، کہ دعا میں کسی کا وسیلہ دے کر، چاہے پیغمبر ہو، ولی ہو، ابدال ہو، اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ مکروہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے، شرح فقہ اکبر میں بھی یہ روایت موجود ہے، ہدایہ میں بھی ہے، ساری کتب میں ہے فقہ کی، کہ مکروہ ہے کسی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس لیے اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، اس کا وسیلہ لے کر تم دعا کیا کرو۔ اللہ، بہرحال یستفتحونک کا معنی یہ کہ فتح طلب کرتے تھے بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم یکفروا بما انزل اللہ، بئس ما اشتروا، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ وہ مخصوص بزم کیا چیز ہے؟ یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ نے اتارا۔ کیوں کفر کیا؟ بغیاً، زد و عناد کی وجہ سے۔ اینزل اللہ من فضل علی من یشاء، یہ کہ اتارتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہتے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ بغضب علی غضب، بس وہ لوٹ گئے بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب یعنی ما غضب، دوسرے غضب کے ساتھ۔ اے غضب تو یہ تھی کہ انہوں نے ما قبل انبیاء کا انکار کیا، دوسرے غضب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيطٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں سے خطابی سادس ہے، چٹی خطاب، اس میں خلاصے ما سبق کا، یا ایک سوال ہے اس کا جواب ہے۔ یہود کہا کرتے تھے ہم تو مغفور ہے، ہم تو بخشے بخشائے گئے ہیں، اس کا جواب اگر تم مغفور ہوتے
تو تم دوسری کتب کے انکار نہ کرتے، اگر تم مغفور ہوتے تو تم انبیاء کو قتل نہ کرتے، اگر تم مغفور ہوتے کوئی طور تمہارے اوپر نہیں اٹھایا جاتا، اگر تم مغفور ہو تو موت کیوں طلب نہیں کرتے۔ اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لے آؤ، بما اس کتاب پر انزل اللہ جس کو اللہ نے اتارا ہے، قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو ہمارے طرف اتاری گئی ہے، ہمارے لیے ہماری کتاب کافی ہے، ویکفرون بما وراء انکار کرتے یہ لوگ ان کتب کا جو اس کے علاوہ ہے، بما اس کتاب کا وراء، بما اس کا وراء جو تورات کے علاوہ ہے سب کا انکار کرتے حال یہ وہ الحق کو، یہ قرآن حق ہے، مصدق ان تصدیق کرنے والے ان کا ان اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، بس کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم ایمان والے ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آ چکے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم ہی ہو ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے لے لیا میثاقکم تم سے مضبوط عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھا دیا، ہم نے کہا خذوا عمل کرو پکڑو ما ان احکامات کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اللہ کے احکام کو سنا کرو۔ قالوا تو کہنے لگے سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا ہم نافرمانی کرتے ہیں، یعنی سمعنا کہا زبان سے، عصینا اللہ نے ان کے عمل کی تعبیر کی عصیان کے لفظ کے ساتھ، گویا کہ ان کا عمل اپنے قول کا خلاف تھا، گویا کہ زبان سے انہوں نے کہا ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ بسبب ان کے کفر کے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر بئس ما یأمرکم بھی ایمانکم بہت بری ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے وہ چیز کہ حکم دیتے تمہیں اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان، اگر واقعی تم مؤمن ہو۔ مومن کو اس کا ایمان بری چیزوں کا کبھی حکم نہیں کرتا، معلوم ہوا تم ایماندار نہیں ہو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر بیان مباہلہ ان کانت لکم الدار الاخرۃ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کی گرند اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، تم کہتے ہو جنت میں صرف یہودی جائیں گے، تو فتمنوا الموت پس تمنا کرو موت کا، ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو موت کو مانگو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے ہمیشہ، بما قدمت ایدیہم بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ ضرور بضرور پاؤ گے آپ ان کو حرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات دنیا کی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک تو آخرت کے یقین نہیں کرتے، یہودی ان کے ہاں ان کے کتب میں یہ بات ہے کہ دوسری زندگی ہے، پھر بھی یہ لوگ اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، ان کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہی ہے پھر عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو جب یہ دعا کیا کرتے کہتے تھے عش الف روز 1000 سال تک جیتے رہو، یود احدہم چاہتے ان میں سے ہر ایک کو، یود یہ حال سابقہ ہے، لو یعمر لو بمانا الناسبہ ہے، یعنی لو یعمر ان یعمر، وما ہوا میں ہوا ضمیر راجع احد ان کے طرف، وما ہوا راجع احد ان کے طرف، بمزحزحہ یہ خبر ہے ما ہوا کے لیے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب میں جار مجرور یہ متعلق ہے مزحزحی کے ساتھ، ایعمر یہ فاعل ہے بمزحزحی کے لیے،
تو عبارت کیا حاصل یہ ہے وما الرجل بمزحزحه من العذاب تعمیرہ ای عمرہ، کہ اس کا عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. یود، چاہتے تمنا کرتے آدم ان میں سے آ رہے کہ کاش کی عمر دی جو اس کو 1000 سال، نہیں عمر اس کو بچانے والا عذاب سے ہی کیوں نہ عمر دیا جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما یعملون، ان چیزوں کو جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں سب کچھ دیکھنے والا اللہ ہے. قل من کان عدوا لجبریل، یہاں سے حصے دو ہے، یہاں تک مسئلہ توحید ثابت ہو گیا. اور اس میں 3 ابواب تھے اور آخری باب میں خطابات الستہ ذکر تھے. آیت نمبر 96 سے لے کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں تک دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 176 تک، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں رسالت کا بیان ہے. رسالت پر مشرکین کے طرف سے جو شبہات وارد ہوتے ہیں، یہودیوں کے طرف سے جو شبہات وارد ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہیں تفصیلات. پہلا شبہ مشرکین کا یہ تھا ہم آپ پر ایمان لانے والے تھے لیکن اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ پر وہی اتارنے والا جبریل ہے. جبریل علیہ السلام تو ہمارا دشمن تھا، ہمارے اقوام پر، قوموں پر کئی عذاب اس نے نازل کیے. یہود بھی یہ کہا کرتے تھے. سب سے پہلا اعتراض سنت پر آج کل بھی یہودیوں کے روحانی ذریت شیعہ اور روافظ سب سے پہلا اعتراض سنت پر کرتے ہیں، کیونکہ جب صحابہ کرام مجروح ہو جائیں گے تو دین بھی مجروح ہو جائے گا. اس کے 5 جوابات ہیں. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہے جبریل کا، تو جواب معذوف ہے، فلا وجہ لعداوتہ، اس کی دشمنی کا کوئی وجہ نہیں ہے. یا فلا انصاف لہ، اس کا کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف والی بات نہیں ہے کہ تم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہو یا انہیں سخت عذاب دیا جائے گا. یا فہو کافر، یہ آدمی بڑا کافر ہے جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. فإنه نزلوا على قلبك، بے شک نزلوا اتارا اس جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. کیوں تم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہو؟ مصدقا، دوسرا جواب تصدیق کرنے والا یہ کتاب ان کا بین یدی جو ان سے پہلے تھے. تیسرا جواب ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے. چوتھی جواب بشریٰ للمؤمنین، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. پانچواں جواب من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن اللہ کے لیے، و ملائکت، فرشتوں کا، و رسول، اللہ کے پیغمبروں کا، و جبریل، جبریل کا، و میکال، میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، جواب محذوف ہے، فہو کافر، بس یہ شخص بہت بڑا کافر ہے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. اب یہاں پر فرشتوں میں تو جبریل میکال کا ذکر آ چکا تھا، دوبارہ الگ طور پر اس کو ذکر کیا للشرافہ، شرافت کی وجہ سے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، زجر بعدم وفاء، تحقیق ہم نے اتارا تھا آپ کے طرف، تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کے طرف آیات بینات، آیات واضح. وما یکفر بها الا الفاسقون، انکار نہیں کرتے ان آیات کا مگر نافرمان، جو نافرمان ہو. حسین علی رحم اللہ مانا کیا کرتے تھے انادی فاسق. او کلما عادوا عادا، پہلا زجر بانکار القرآن، دوسرے نمبر پر زجر بعدم وفاء. او کلما عادوا عادا، جب بھی انہوں نے عہد کیا، عہدن ایک عہد، نبذہ، پھینک ڈالا اس کو، فریقن ایک جماعت نے منہم ان میں سے اس کو توڑ ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے.
ولما جاءهم زجر بترک العمل بکتابه، ولما جاءهم جب آ گیا ان کے پاس رسول عظیم الشان رسول، تنوین للتعظیم، من عند اللہ یہ تعظیمی اضافی ہے اللہ کے طرف سے، مصدق تفخیم عملی، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی کتاب ان کتب کا جو ان کے پاس تھے، نبذ فریق ڈال دی ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پشتوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون گویا کہ یہ لوگ بالکل جانتے نہیں تھے۔ نبذ، نبذ کا معنی کیا ہے؟ نبذ کا معنی ہے، علامہ روح المانی فرماتے اطراء احکام، اللہ کے کتاب کے احکام کو پس پش ڈال دیا۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ معنی بیان کرتے تھے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، اللہ کے کتاب کے درس و تدریس کو چھوڑ دیا، احکامات کو ترک کر دیا، اللہ کے احکام کو عمل میں نہیں لائے، اللہ کے کتاب کو قانون والا نہیں بنایا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، دوسرا شبہ، تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کرتے ہو، حال یہ کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے۔ جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یا یہ تقریر اس طرح بھی کر سکتے ہو، تم کہتے ہو جادو شرک کفر ہے، حال یہ کہ سلیمان علیہ السلام بھی تو جادو کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ جواب یہ ہے سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو کا ارتکاب کیا نہ جادو کا حکم کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے لما مات سلیمان وقام ابلیس لعنہ اللہ خطیبا، جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، ابلیس ملعون اٹھ کر کھڑا ہو گئے ایک انسان کے شکل میں، کیا کہنے لگا؟ یا ایھا الناس ان سلیمان لم یکن نبیا وانما کان ساحرا، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے، جادوگر تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دیکھو۔ جب انہوں نے تخت کے نیچے دیکھا، وہ کتب تھے جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ضبط کیے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا ھذا ما کتب اصف بن بلخی وزیر سلیمان علیہ السلام، یہ وہ کچھ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے لیے سلیمان نے لکھوا دیا تھا۔ شیطان نے یہ شور مچایا، حضرت سلیمان جادو کے ذریعے سے سلطنت کیا کرتے تھے، پھر جادو کا چرچا ہوا، جادو عام ہو گیا۔ اس سوال کا جواب وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیچھا کیا انہوں نے اس کا جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، حال یہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، شبہ شوب، تیسرا شبہ، تم کہتے ہو جادو کفر ہے، حال یہ کہ اس تعلیم کے لیے، جادو کے سکھانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، ہاروت و ماروت۔ مختصر جواب یہ ہے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے تھے، لیکن بطور عذاب کے بھیجے تھے یا بطور امتحان کے بھیجے تھے، تاکہ فرق ہو جائے سحر کے درمیان، معجزہ کے درمیان، کیونکہ معجزہ خرق للعادت ہوتا ہے، سحر بھی بظاہر خرق للعادت ہوتا ہے، تو کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا معجزہ و سحر کے درمیان۔ اللہ نے فرشتے بھیجے تاکہ لوگوں کو بتلائے کہ یہ معجزہ ہے، یہ سحر ہے۔ سحر میں اسباب ہوتے لیکن وہ اسباب لطیف ہوتے، اور معجزہ میں کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے عرفت الشر لا للشر الا للتوقی فمن لم يعرف الشر فهو يقع فيه، میں نے شر کو جانا شر پہ لانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ میں اس میں گر نہ جاؤں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ مشہور ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ
یہ جو آپ کے بندے آپ نے انہیں پیدا کیا پھر بھی یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، اس وجہ سے کرتے۔ فرشتوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ان نے مطالبہ کیا ہے اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کر دے انسانوں والا، پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ان میں یہ شہوت والی صفت پیدا کر دی۔ کہتے دنیا میں جب آ گئے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، زہرا نامی عورت، یہ لوگ اس پر عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے ان سے کہا دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ نفس اور شیطان جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو ضرور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا دنیا کی سزا چکنا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ تو ان نے کہا نہیں دنیا کی۔ کہتے وہاں پر کنعان میں اب بھی یہ کنویں کے اندر لٹکے گئے بالوں سے۔ یہ بات بالکل من گڑت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا حکم فرشتوں کو کیا جاتا ہے وہ کھر گزرتے ہیں۔ آنکھ کے برابر بھی یہ لوگ گناہ نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم۔ علامہ ابن کثیر، علامہ قرطبی، علامہ راضی فرماتے ہیں کلو ضعیفون، یہ جو واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں مکمل ضعیف و من گڑت ہے۔ اب اس آیت کی توجیہ سنیے، وما انزل علی الملکین، وما میں ما نافیہ ہے، وما انزل نہیں نازل کیا گیا تعالی الملکین دو فرشتوں پر، انہیں نہیں سکھایا گیا، ببابل جو کہ بابل شہر میں تھے، ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت، وما یعلمانی من احد میں، وما یعلمانی نافیہ ہے، وما یعلمانی یہ لوگ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی، حتی یقول یا تک کہ یہ لوگ کہتے تھے ایبالغ فی النہی، منع کرنے مبالغہ کرتے تھے، حتی یقول یا تک کہ یہ لوگ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو بطور عذاب کے آئے ہیں، فلا تکفر پس کفر نہ کرو جادو کے سیکھنے کی وجہ سے، فیتعلمون منہما پس یہ لوگ سیکھتے تھے منہما ان سے، ای من ضدہما ان کے ضد کی وجہ سے دوسروں سے۔ ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ ہے ما موصول ہے، وما انزل وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، یعنی سکھایا گیا دو فرشتوں کو، ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت کو، وما یعلمان من احد، وما یعلمان من احد نہیں سکھاتے تھے یہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقول یا تک کہ یہ لوگ کہتے تھے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو بطور امتحان کے آئے ہیں، فیتعلمون منہما پس وہ لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، حتی یقول ما یفرقون وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈالتے تھے بین المرء آدمی کے درمیان وزوجہ اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ، ویتعلمون یہ لوگ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرهم جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا ولا ينفعهم فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پہلی آیت میں ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ دوسرے حصے میں ہے کہ نقصان پہنچا سکتے تھے فائدہ نہیں ان کو ملتا تھا، تو بظاہر تعارض ہے۔ تو جواب یہ وما بضارین بہ من احد الا باذن اللہ کا مطلب یہ کہ ضرری جسمانی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ما یضرهم کا معنی یہ ہے کہ ضرری ایمانی تو پہنچ جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی جادو کرتا ہے، جادو میں استمداد ہوتا ہے غیر اللہ سے، تو آدمی فوراً مشرک بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق وہ جانتے تھے، لام ابتدائیہ ہے، من موصول ہے یا شرطیہ ہے، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق یہ جزا ہوگا یا یہ خبر ہوگا، لمن البتہ من جس نے اشترا اس جادو کو خرید لیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِأَنفُسِهِمْ بہت بری وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جانتے، پہلے کہا کہ نہیں جانتے تھے، اگلی آیت میں آئے گا لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے، اور یہاں پر کہا اس سے پہلے آیت میں کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا وہ جانتے تھے، پھر کہا لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے، تو رسمی علم تو ان کے پاس تھا، لیکن
وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا لو کانوا یعلمون ولو انہم آمنوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا اپنے آپ کو بچا لیتے شرک سے، لمثوبۃ البتہ ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے خیر بہتر تھی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ رسمی علم تو ان کے پاس تھا لیکن یہ لوگ اس علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہاں تک 3 شبہات مکمل ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا سے پھر 4تھا شبہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ